السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں گے ہم لوگ، تھوڑی سی ہم گپ شپ کریں گے حریم کے ساتھ، کیونکہ حریم ہمارے ساتھ ہی تفسیر سن رہی ہیں اور اس میں سے بہت ساری باتیں جتنی تفسیر ہم 11 رکوع تک تقریباً، ہماری ایک ویڈیو بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11 رکوع ہمارے ہو گئے ہیں، تو یہاں تک حریم نے بھی سن لی ہے الحمدللہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہماری ویسے تو ڈسکشن رہتی ہی ہے، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم ساتھ تھوڑی سی گپ شپ لگا لیتے ہیں اور کچھ باتیں تفسیر سے ریلیٹڈ اور کچھ باقی جو حریم کرنا چاہیں اس سے ریلیٹڈ ہم بات کر لیں گے۔ ہاں جی حریم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ نے تو سلام ہی نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میری بات سنیں حریم، آپ نے جو ہے وہ تفسیر جو سنی ہے ابھی تک، آپ کو کلیئر سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں بالکل کلیئر سمجھ آئی ہے۔ بالکل کلیئر سمجھ آئی ہے، اور بیچ میں جو کویشچن ہوتا ہے وہ تو آپ ویسے بھی آپ پوچھ لیتی ہیں نا مجھ سے؟ وہ تو ویسے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہاں اچھا، یہ نا مائک میں یوز تو کر رہی ہوں لیکن کیونکہ ہم اس کی اتنے خاص عادی نہیں ہیں نا 2 بندوں کے یوز کرنے کے، تو ہو سکتا ہے اس میں آواز تھوڑی سی اوپر نیچے بھی ہو جائے۔ تو حریم آپ مجھے تفسیر کے بارے میں بتائیں کہ ابھی تک آپ نے جو 11 رکوع پڑھے ہیں اس میں آپ نے کیا تفسیر کے بارے میں پڑھا ہے اور کتنا زیادہ یہودیوں کا ذکر آیا، وہ ذرا آپ مجھے بتائیں۔ کہ جیسے ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب لوگ وہ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو مطلب گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ گناہوں کو مطلب جیسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ اس کے آگے ہمیں یہ گروہ بتایا گیا تھا نا، 4 گروہوں کا ذکر تھا، ایک تو آپ نے متقی بتا دیا، پھر ایک گروہ کون سا تھا؟ پھر ایک تھے جو کہ مطلب کفار کا گروہ کفار تھا۔ تھے، ہاں کفار کا گروپ تھا، جو کہ مطلب کھلے دشمن تھے، مطلب نظر بھی آتا تھا، وہ جنگیں بھی کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے جو ہے وہ ان کو نہیں سمجھ آنی بالکل، ان کو ہاں چھوڑ دیں ان آپ۔ کو چھوڑ دیں آپ۔ ہاں، اور اس کے بعد کون سا گروپ ہے؟ ان کے بعد منافقین ہیں، اور پھر اس کے بعد فاسقین ہیں۔ ہاں، اور فاسقین وہ ہیں جو کہ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، مطلب انہیں پتہ بھی ہے کہ سانگس گانا حرام ہے، وہ سانگس گاتے ہیں، سانگس سننا حرام ہے، وہ سانگ سنتے ہیں، ڈانس کرنا حرام ہے، ڈانس کرتے ہیں، آپ بھی تو مطلب سنتی تھی کھلا، نا؟ بس اویئرنیس نہیں تھی اتنی اویئرنیس نہیں خاص، تھی۔ اور اوپر سے مطلب جیسے انفلوئنسرز جسے ہم کہتے ہیں، بلاگرز، ان کے ہی مطلب پیچھے لگ کے ابھی یہ نیولی چینل کھلے ریدا نکاش، ان کا بھی وہ اسی طرح کے ٹاپکس پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بلاگرز وغیرہ ان کو انفلوئنسر کہا جاتا ہے، اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ بلاگنگ کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں کھلا، یہ لوگ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے کھلا یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، فاسقوں کی طرح نا، ہاں۔ فاسق ہی ہوئے نا۔ تو آپ جو ہے وہ بلاگرز کو ڈس لائک کرتی ہیں؟ بلاگرز کون پسند کرتا ہے؟ بلاگرز کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو ملینز فالوورز ہوتے ہیں، فالوورز کا کیا ہوتا ہے کہ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ تو رہے ہیں، لیکن کوئی دل سے ان کو کوئی چاہ رہا ہو، ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی کسی کے اندر خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن جو بلاگرز ہیں نا، بلاگرز یہ ہے کہ مطلب وہ دکھاوا کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سی لڑکیاں اس اسٹرالوجی دیکھ کے بہت زیادہ مطلب اپنے اندر کمی محسوس کر رہی ہیں، اپنی لائف میں کمی محسوس کر رہی ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں کہ جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتی۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ گرلز ان کو دیکھ کے خراب ہو رہی ہیں؟ جیسے ان 5 بہنیں ہوں، میں ان کو مطلب ڈسکرمنیٹ نہیں کر رہی، میں ان کو علیحدہ سے لے کے ان کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ رجب بیٹھا ہے، نانی والا ہے، پھر اس کے بعد یہ کیا نام تھا؟ اچھا دیکھتی نہیں ہے لیکن نام سب کے پتہ ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بلاگرس کو چھوڑ دو، ہم ایک کام کرتے ہیں نا، آپ مجھے تفسیر کے بارے میں بتا رہی تھی، چلو فاسقوں کا آپ ذکر کر رہی تھی تو ساتھ آپ کو لگا کہ آپ نے بلاگر کے بارے میں بات کرنی ہے، کر لی۔ چلیں اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو اتنی لمبی، ہم ابھی تک تقریباً 11 رکوع کر چکے ہیں، ایک ویڈیو ہے 11ویں رکوع کی رہتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ صبح اپلوڈ کر لیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اتنا زیادہ ہم نے ابھی یہودیوں کے بارے میں پڑھا ہے تو وہ کون کون سے واقعات ہیں، اور کون سا ایسا واقعہ تھا کہ جس میں آپ بہت زیادہ سرپرائز ہوئی تھی کہ یار وہ لوگ ایسا بھی کر سکتے، مطلب نافرمان تو وہ قوم تھی، تو وہ کیا مطلب اتنی پیک پہ جا کے وہ یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں، ایسا کون سا کام تھا جس پہ آپ بہت حیران ہوئی تھی؟ آپ بتائیں پھر میں اپنا بھی بتاؤں گی۔ پہلے تو لائن وائز ہے، لائن وائز کے علاوہ اگر میں دیکھنا چاہوں تو مجھے نظر آتا ہے جب
انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی. مطلب کامن سینس ہے, کامن سینس کی بات ہے. آج کل وہ تو بالکل بھی نہیں ہے, مسلمان اور ہندو میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. مگر بچھڑے کی پوجا کرنا, ایک تو اس میں سب سے بڑا رول تھا وہ جو جادوگر تھا, سامری جادوگر تھا, اس کا بہت بڑا رول تھا کہ اس نے سب کا گولڈ اکٹھا کر کے, اور حضرت جبرائیل علیہ سے جب وہ لوگ کراس کر رہے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں سے گزر رہے تھے نیچے سے مٹی لے کے, مطلب اس کا بہت بڑا رول تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کا. اور اوپر سے پہلے ہی وہ گمراہی کی طرف تھے. ان کا مطلب دیکھیں نا کتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا کہ سمندر راستہ بنا رہا ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے, اور پھر بھی وہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی انہوں نے ایک خدا پہ یقین نہیں رکھا, ٹھیک ہے, توحید پہ ان کا یقین نہیں تھا. ان کو ایک چیز ایسی سامنے چاہیے تھی, ایک خدا ایسا چاہیے تھا جو سامنے نظر آتا, کیونکہ انہوں نے مصر میں مصریوں کو, یا آپ کہہ لیں کہ فرعون کے جو قوم تھی فرعون کی, اس کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا بچھڑے کی پوجا کرتے. وہ انفلوئنس تھے اس سے, اس کی عزت احترام ان کے دل میں تھی, اس لیے بچھڑا ہی بنایا گیا تھا. یہ بیچ میں بات ہماری ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو یہ زیادہ سرپرائزنگ لگا کہ کامن سینس کی اتنی شدید کمی ہے. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں کہ کفار اور مسلمانوں میں کوئی وہ نہیں ہے فرق, لیکن بیٹا دیکھو ہم نے نا جب ہم ہسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں اس وقت کیا تھا. اب بنی اسرائیل کی بات کریں تو ان کے کچھ عرصے کے بعد انبیاء ان کے پاس آتے رہے, ٹھیک ہے, کتابیں بھی آتی رہیں, 3 کتابیں آئیں. اب دیکھیں نا, حضرت موسیٰ کی آئی, حضرت داؤد کی آئی, پھر حضرت عیسیٰ بینی میں آئے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب کا انکار کیا, ٹھیک ہے, اور پھر بھی یہ بیچ میں شرک اور یہ کیا کچھ کرتے رہے. لیکن اگر ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو 1400 سال گزر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 1400 سال گزر چکے ہیں. لیکن ابھی بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں, ابھی بھی ہمارا نماز کا طریقہ سیم ہے, ابھی بھی ہم اس طرح کے جو شرک ہے نا, بتوں والے جو شرک ہے, اس سے بچے ہوئے. ہاں کہیں کہیں ہوتی ہیں چیزیں, کچھ ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے, اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے جتنی اس وقت ہو جایا کرتی تھی. اچھا, اور بتائیں آپ کو کون سا واقعہ ایسا تھا جس نے بہت زیادہ سرپرائز کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ حیران کن کر دینے والا جو واقعہ ہے وہ ہے ہفتے کے بارے میں. نافرمانی انہوں نے جو کی تھی. کیا نافرمانی کی تھی؟ انہوں نے نافرمانی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ جو ہفتہ والے دن ہوگا تب آپ لوگوں نے مچھلیاں وغیرہ نہیں پکڑنی, مطلب پانی, مطلب کچھ اسی طرح کا کچھ مچھلیاں نہیں پکڑنی, مچھلیوں سے انکار کیا تھا ان کو کہ ایک دن آپ عبادت کے لیے رکھیں. ہاں, ایک دن عبادت, جیسے بھی ہمارا جمعہ عبادت کے لیے. کچھ لوگوں کے وہ بھی پورا دن نہیں ہے ہمارا, ہمارے پہ کتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ پورا دن نہیں ہے. ہم جمعے کے آپ کہہ لیں کہ درمیان کا تھوڑا سا پارٹ, ہاں, آفٹرنون 2 گھنٹے. ہاں, تو آپ اس میں کہاں سرپرائز, کس چیز پہ سرپرائز ہوئی تھی زیادہ اسی بات پہ سرپرائز ہوئی تھی کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا غصہ چڑھا, اتنا زیادہ, مطلب نافرمانی انہوں نے کی, اتنی بڑی نافرمانی کی کہ فار ایگزامپل ایک ماں ہے, اس کی بات اس کا بچہ نہ مانے تو وہ کبھی کبھی اتنا غصہ کر جاتی ہے کہ وہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے. وہ مطلب اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک برداشت ہے نا. اب وہ انہوں نے اپنی لمٹس کراس کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام بھی دکھا دیا. انجام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا. انہوں نے پھر بھی جال رکھ دیا, مطلب لگا دیا اپنی طرف سے. انہوں نے اچھائی کی, انہوں نے لگا دیا جال ہفتے سے ایک دن پہلے, اور ہفتے والے دن جال لگا رہا, اور پھر اس کے اگلے دن انہوں نے مچھلیاں نکالی. اچھا, یہ بتائیں کہ اس دن لالچ کیوں آیا تھا مچھلیاں پکڑنے کا, ایسا کیا ہوتا تھا اس دن؟ اس دن مچھلیاں زیادہ آیا کرتی تھی. اس دن مچھلیاں زیادہ آیا کرتی تھی, اس لیے ان کو آزمایا گیا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا. آزمائشیں تو انبیاء کرام علیہ السلام پہ بھی آئی ہیں, لیکن ان کو ہلکا سا سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تو رزق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہے گا, عبادت کریں گے تو شاید اور مل جائے گا. تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ چڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا. جنہوں نے نافرمانی کی تھی صرف ان کو بنا دیا گیا تھا. تو پھر ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا تھا؟ بعد میں وہ کچھ دیر کے لیے بندر بنے تھے, مطلب وہ بندر بنے وہ مہینے کا ڈیوریشن کیا, کوئی مہینے کا کچھ عرصہ ہی تھا. اور پھر اس کے بعد جو وہ بندر تھے نا, مطلب وہ بندر تو بن گئے, پھر انہوں نے اپنے نیبرز وغیرہ جو بھی ان کے
ریلیٹیوز وغیرہ تھے ان کو پہچان لیا، اور پھر انہوں نے کہا، لیکن وہ نیبرز اور ریلیٹیوز وغیرہ جو ان کے تھے وہ نہیں انہیں پہچان پائے، کیونکہ منکیز تو ہم سمجھتے ہیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا. مطلب ان کے ایموشنز وغیرہ سب ایسے ہی تھے، لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے نا، زبان تو نہیں تھی. اب منکی بول تو نہیں سکتا نا، بے زبان جانور تھا نا. اور اوپر سے یہ بھی تھا کہ ہمارے درمیان مجھے بھی یہ کوسچن بہت زیادہ دماغ میں آیا کرتا تھا کہ جو منکیز تھے وہ کیا ابھی بھی زندہ ہیں؟ تو وہ والے منکیز نہیں تھے، وہ کچھ ڈیوریشن تھا ان کا، وہ منکیز بنے، ڈیوریشن رہا، اور پھر وہ جلدی ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے علاوہ چلیں اب یہ تو ہو گیا نا، یہ آپ نے باقی تفسیر بھی ساری سنی لی ہے. اور اس کے علاوہ آپ بات کوئی کرنا چاہیں کسی چیز کے بارے میں ریلیٹڈ ٹو تفسیر اور ریلیٹڈ ٹو یور اون لائف؟ میں اپنی لائف سے ریلیٹڈ میں کہنا چاہوں گی، میری لائف میں ایک میں کہہ سکتی ہوں بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے، کہ میں اپنا نہیں کہوں گی، میں اوور آل بولوں گی کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا اپنی اولاد کے درمیان میں، اولاد کے اندر خوبیاں اور خامیاں پیدا کرنے میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. مطلب جینز ہوتی ہیں نا، جینز میں کچھ چیزیں بہت اچھی بھی آتی ہیں، بہت بری بھی آتی ہیں. تو میری جینز میں اگر میں دیکھوں تو میرے پیرنٹس ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. میرے فادر ہیں، ان کو میرا حجاب بہت اچھا لگتا ہے، میں حجاب کرتی ہوں. اچھا، پاپا کی وجہ سے حجاب کرتی ہیں آپ؟ ہیں مجھے آج بتا رہی ہیں. پاپا نے تعریف کی تھی نا، اس لیے حجاب کرتی ہوں. ہاں، مجھے خود بھی فیل ہوا کرتا تھا کہ پاپا کو یہ اچھا لگتا ہے. اور اوپر سے اگر میں اپنی ماما کی بات کروں تو ماما حجاب نقاب کرنا شروع کیا، میرا بھی دل کیا کرتا تھا. مگر جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی، ہم لوگ تقریباً میں 1 یا 2 کلاس میں ہوا کرتی تھی، ماما نے مجھے بہت سارے اسکارفس لے کے دیے ہوئے تھے، میں وہ پہنا کرتی تھی. میں سوچا کرتی تھی کب ٹائم آئے گا کہ میں اسکول یا باہر جاتے ہوئے وہ اسکارفس پہنوں گی. آئزہ بھی اسی طرح کرتی ہے نا، آئزہ کی بھی پوری کوشش ہے. کل کیا کہہ رہی تھی وہ؟ مما آپ نے مجھے منع نہیں کرنا، میں نے کل سے حجاب کیا کرنا. اچھا چلو، اچھی بات ہے. دیکھو نا، اب کاپی کرتے ہو نا آپ لوگ، بچے کاپی کرتے ہیں نا، پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں، تو فرق تو پڑتا ہے. کاپی بھی کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی ایک اسٹرکٹنیس ہوتی ہے، ایک مطلب اگر وہ خود کر رہے ہیں تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، ایک ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو چلتے ہوئے دیکھے گی تو وہ ضرور اسے کھینچے گی. تو ایک ماں ہے جو کہ خود نماز پڑھ رہی ہے، حجاب کر رہی ہے، نقاب کر رہی ہے، وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ وہ نہیں کر رہا، اس کی آخرت مطلب تو وہ آخرت سنوارنے کی ہی کوشش کرے گی. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک عورت کو دیکھ رہی تھی. کہاں پہ دیکھا تھا؟ ویڈیو دیکھی تھی کوئی؟ نہیں، ویڈیو نہیں دیکھی تھی، وہ آپ سے ہی کوئی بات کر رہی تھی. تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں ہوں، میری جو مدر ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب آپ سے بھی زیادہ اسکارف کیا کرتی تھی، حجاب کیا کرتی تھی، نقاب کیا کرتی تھی، برقع پہنا کرتی تھی، لیکن انہوں نے کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب میں فری ہوں، فریڈم فائٹر ہوں میں. اب میں مطلب آپ کہتے ہو کہ حجاب نقاب آپ کی فریڈم کو ختم کر دیتا ہے؟ پتہ نہیں، ان کا کوئی اسی طرح کا مائنڈ سیٹ تھا ان کی مدر کا، تو انہوں نے اتار دیا. تو وہ کہتی ہیں اب میں فری ہوں، اب میری فریڈم ہے. تو اب وہ بہت زیادہ ماڈرن ہو گئی ہیں. تو خود بھی وہ جو عورت، وہ ان کی مدر ان لا تھی. مدر تھی، ہاں مدر نہیں، مدر ان لا تھی. شاید ساس کی بات کر رہی تھی اپنی. پتہ نہیں، لیکن مدر تو ایک ہی ہوتی ہے. اور اگر مدر کی بات کی جائے تو فادر ان لا اور فادر میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی خاص فرق ہوتا ہے. ہاں بیٹا، پیار کرتے ہیں وہ بھی. تو ایک ہوتا ہے نا، جینس پہ فرق پڑتا ہے، آپ کی مطلب ڈیلی لائف پہ، روٹین پہ فرق پڑتا ہے. تو اچھا بتائیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے روٹین اچھی رہتی ہے یا بری رہتی ہے؟ مجھے بتائیں. میں تو کہتی ہوں روٹین اسکیجول رہتی ہے، آپ ایک اسکیجول بنا ہوتا ہے. ماشاء اللہ میرا بیٹا، یہ بات تو مجھے تم نے بتائی نہیں، تمہارا اسکیجول بھی نماز کی وجہ سے بنا ہوا ہے. اچھا، مطلب آپ اپنے سونے جاگنے اٹھنے کو مینج کرتے ہو نماز کی وجہ سے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر عصر کے وقت سو جاؤ گے، ٹھیک ہے، عصر سے کچھ دیر پہلے سو جاؤ گے تو عصر کی بھی نماز نکل جائے گی اور مغرب کی بھی نکل جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے سونے کے ٹائم کو بھی مینج کرتے ہو، آپ اپنے ریسٹ ٹائم کو مینج کرتے ہو اسی حساب سے، پھر اپنے باقی کاموں کو بھی مینج کرتے ہو کہ میرا یہ کام اس نماز سے پہلے ہو جائے یا یہ کام میں نے اس نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں نماز یا صلاح کو مطلب اسے مینیج نہیں کرتی اپنی روٹین میں، وہ میری روٹین کو مینیج کرتا ہے. ماشاء اللہ. اللہ، حریمہ بہت بڑی ہو گئی ہو، بہت بڑی باتیں کر رہی ہو. مطلب صلاۃ جو ہے وہ نماز تمہاری روٹین کو مینیج کرتی ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے. تو بس یہ مجھے تھوڑا سا ہوا کہ آپ نا تھوڑا سا اس طرح بات کبھی کبھی کر لیا کریں ٹائم نکال کے نا. اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ میری کچھ فرینڈز ہیں ان کے بچے سنتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ بچے موٹیویٹ ہوں کہ آپ سب سے مل تو نہیں سکتی ہیں، وہ یہاں پاکستان میں ہوتی بھی نہیں ہے، تو جب وہ آپ کو سنیں گے تو وہ موٹیویٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی اس طرح سے ٹائم نکال لیا کریں. تفسیر میں نے شروع کیا تھا آپ کو ساتھ بٹھا کے، آپ کو یاد ہے نا؟ یہ مجھے یاد ہے، لیکن اسکول وغیرہ روٹین وغیرہ اس میں پھر ٹائمنگ نہیں ملتی تھی، اوپر سے ایگزامس بھی آ گئے تھے. ہاں، پھر اس وجہ سے ہمیں چھوڑنا پڑا تھا. تو اب یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کبھی کبھی نا، جب ابھی جیسے ہمارے 11 رکوع ہو گئے، ہم نے تھوڑی سی اس پہ ڈسکشن کر لیا، اب انشاءاللہ مزید کچھ رکوع اور ہو جائیں گے نا تو پھر ہم اس کے اوپر مزید ڈسکشن بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی ہم آپ سے بھی آپ کا ریویو بھی لے لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ تفسیر کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے ہمیں؟ تفسیر کا تو میں اتنا خاص نہیں کروں گی، لیکن جو قرآن پاک ہے وہ مطلب میں نے 1-2 بار آیتیں دیکھی ہیں کہ اپنے نیبرز کے گھر جاؤ، کسی کے بھی گھر جاؤ تو نوک کر کے جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں یوں آنکھ اٹھا کے دیکھے آپ کی اجازت سے بغیر تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ دینا، وہ حدیث ہے نا اس میں. ہاں گناہ نہیں ہے. تو مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمیں ڈیلی لائف سکھا دیتا ہے قرآن، تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے نا. قرآن کے اندر مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے رولز آف لائف لکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں تفسیر کیا اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، پھر اس کی مطلب پہلے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، پھر اس کو یاد کرنا چاہیے کہ پتہ تو ہو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسے یاد نہیں کر لینا چاہیے، پہلے سمجھ کے یاد کر لینا چاہیے. یا اگر کوئی پہلے، اچھا حفظ کی بات کر رہی ہے نا، کہ اگر کوئی پہلے حفظ کر لیتا ہے تو پھر ایٹ لیسٹ یہ کہ وہ بعد میں اس کو سمجھ لے. جیسے کچھ لوگ چھوٹی عمر میں بچوں کو حفظ کرواتے ہیں نا، تو اس کا بہترین یہ ہے کہ انہی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس بچے کو جس کو انہوں نے حفظ کروایا ہے نا، اس کو کہیں کہ بیٹے اب تم سمجھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس بچے کو بھی انٹرسٹ ہوگا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کی میں نے اتنی بڑی کتاب، یعنی کہ 30 پارے ہیں اس کے اندر، اور اس کو میں نے حفظ کر لیا ہے، تو پھر سمجھنا تو اس کے لیے اور بھی آسان. اللہ تعالیٰ تو ذہانت بھی بڑی دے دیتے ہیں ایسے بچوں کو جن کے حفظ جنہوں نے کیا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کسی کا حفظ کر لینا. لیکن سب سے بیسٹ کیا ہے؟ قرآن پاک کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت. اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے مطلب آپ کو، ہدایت ہے کہ آپ کو مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کا پتہ چلتا ہے، آپ کو غلط صحیح کا پتہ چلتا ہے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی جگہ کہا ہے کہ یہ 2 راستے آپ کو بتا دیے ہیں، ایک برائی کی طرف جا رہا ہے اور ایک اچھائی کی طرف جا رہا ہے. نہیں پراپر جو آیت ہے وہ مجھے یہاں تک یاد آ رہی ہے کہ ذہین لوگوں اور دیکھنے والے لوگوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں، اور یہ تقریباً ہر صورت میں لکھا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں نا کہ جو میں نے راستہ آپ کو بتایا وہ کس طرف جا رہا ہے. ایک راستہ ہے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور دوسرا راستہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا ہمیں جہنم اور جنت دونوں میں سے کس کو مائنڈ میں رکھ کے اچھے چیزیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ایک زندگی گزار کے اس طرح سے آگے چلنا چاہیے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے چلنا چاہیے؟ ہمیں زندگی ایک مسافر کی طرح گزارنی چاہیے، جیسے ایک مسافر گزارتا ہے اپنی زندگی. فار ایگزامپل ایک ہم ریسٹ روم پہ رکے ہیں، اب ہم چل رہے ہیں نا، ہم ایک مطلب ایک رستے میں چل رہے ہیں، ایک ہمارا ہم روٹ ہے، ہم کہیں پہ جا رہے ہیں. فار ایگزامپل درمیان میں ریسٹ ایریا ہے، ہم وہاں پہ رکے ہیں، ہم وہاں کے مسافر ہیں، ہم سفر کرتے ہوئے ہم ایک جگہ پہ رکے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے. تو ہم بھی اسی طرح ارتھ پہ، زمین پہ ہم تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہیں. 60-70 سال کی زندگی ہے، اس کو پھر جس طرح مرضی ہم گزارنا چاہیں، متقیوں کی طرح یا پرہیزگاریوں کی طرح، یا ہم فاسقوں کی طرح، گناہ گاروں کی طرح، یا کفار کی طرح. اللہ معاف کرے. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ نا اپنے بچوں کے اندر خوف پیدا کر دیتے ہیں، جہنم کا خوف، اللہ کا خوف، تو کیا ہمیں بچوں کو ڈرانا چاہیے ایسے، یا اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے؟ پہلے اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ میں ایگزامپلز ہی دینا چاہوں گی کہ جیسے ایک ٹیچر ہے، وہ پہلے کسی کو ڈانٹے گی، ڈانٹ کے مطلب اپنا ڈر بٹھائے گی، تو بچہ تب بھی کام کر لے گا. اب وہ پیار سے کہے گی، اسے پیار کرے گی، پھر بھی وہ بچہ کر لے گا. تو بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس میں پیار پیدا کرو، پیار سے نہیں بات سنتا، پھر اس کو آپ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف
پھر اللہ تعالیٰ کی سزائیں وغیرہ بتاؤ. مطلب ڈائریکٹ آپ کہہ رہے ہو کہ بالکل جہنم 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 نہیں کر دینا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں گنوانی چاہیے. جیسے کئی بار میں ایک بات کرتی ہوں نا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اچھا کھانا دیا، آپ کو کتنے اچھے کپڑے دیے، آپ کا کتنا اچھا آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ نے لائف دی ہے، تو آپ شکر ادا کرو. تو جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا، کوئی انسان ہم پہ احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے نا کہ یار یہ کتنا اچھا ہے، اس نے میرے پہ احسان کیا ہے. تو یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہاں، اور اللہ کی بات ماننی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ہمیں ماننی ہے. اور اگر ہم وہ بات نہیں مانتے تو اٹ مینس کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ ہی نہیں دے رہے ہیں، ہم تو دل سے شکر ہی نہیں کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، شکر تو یہی ہوتا ہے نا کہ یار اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا تو اب مجھے تو حیا آنی چاہیے. اذان ہو گئی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہوں تو مجھے تو نماز پڑھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بلا رہے ہیں نماز کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرح، حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہتے ہیں نا اذان میں. تو اللہ تعالیٰ جب بلا رہے ہیں تو مجھے تو بھاگے ہوئے جانا چاہیے. میں نے اتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہیں، مجھے کہاں سے ملے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دے رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار کر دیتی ہیں. کوئی انسان ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم کتنی جلدی اس کی محبت میں آ جاتے ہیں، 2 پل لگتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ریوارڈ اتنا بڑا ملتا ہے کہ اللہ اپنی محبت ڈال دیتا ہے انسان کے دل میں. ٹھیک ہے، تو چلیں ابھی میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو کیا خیال ہے ابھی بند کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو تفسیر کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمارا چلتا رہے گا. آخری کوئی بات کرنا چاہو گی؟ آخری بس یہی بات کرنا چاہوں گی کہ اگر جیسے ہم نماز کا مطلب اذان کا ہم لوگ ترجمہ دیکھ لیں تو آؤ نماز کی طرف، آؤ صلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو کامیابی یہی ہے آخرت کی. کامیابی اس دنیا میں، ہاں آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا 2 بازوؤں کے ساتھ، 2 آنکھوں کے ساتھ، 2 ٹانگوں کے ساتھ، 2 ہاتھوں کے ساتھ، تم نے ان کا کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ تم نے یا عبادت کرتے 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 گزار دی، یا تم نے عبادت کرتے ہوئے اور دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے دونوں کام کرتے ہوئے کی. کہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر یہ نبی بھیج کر، مطلب خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ہے. تو ہم انہی کی زندگی اور لائف کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے ٹریڈنگ بھی کی، انہوں نے پیسہ بھی کمایا، انہوں نے ارننگ بھی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ بھی چلے، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں پہ بہت سارے احسان بھی کیے. تو پھر آخرت میں تو ہر چیز کا پوچھا جائے گا نا، صرف یہ تو نہیں کہ آپ نے صلاح پڑھی، آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا، یہ کیا وہ کیا. تو ہمیں بس ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اچھا ایک بات بتاؤ، ویسے اگر بات ہو رہی ہے نا کہ اگر کیا اسلام پہ چلنے والا کوئی بندہ، اور چلو بندی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کیا کسی لڑکی کی زندگی میں اس کا حجاب اور نقاب رکاوٹ ڈال سکتا ہے اس کی ترقی کی راہ میں؟ ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے کیا بات ہوئی تھی، انہوں آنٹی نے کیا کہا تھا، وہ جو راستے میں ابھی ملی تھی، انہوں نے تو یہی کہا تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ کھانا کھاتے ہوئے پرابلم ہوگی، یہ کرتے ہوئے پرابلم ہوگی. مطلب وہ جو جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی مجھے بہت ساری پرابلمس آئیں گی، لیکن ان کے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے. تو آپ بس انہیں یہی بتا رہی تھیں کہ آپ ہسبینڈ کے لیے نہ کریں، آپ بے شک ہسبینڈ کے لیے نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کریں. نہیں، کسی کی انسان کی محبت میں اگر آپ دین کو کر رہے ہو نا تو پھر وہ اللہ کی محبت تو نہیں نا ہوئی، وہ تو ٹیمپریری ہوئی نا، وہ تو پرماننٹ نہ ہوئی. تو آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ انسان کا حجاب کرنا، نقاب کرنا اور اس کا عبادت گزار ہونا، دین کی طرف ہونا، اس کو دنیا میں ناکام نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہو تو آپ دنیا میں ناکام ہو جاتے ہو. ایسا ہو سکتا ہے ویسے؟ نیور. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک دیکھا تھا، ایک پائلٹ تھی، اس نے برقع پہن کے، باقاعدہ عبایا پہن کے، شرعی حجاب نقاب کر کے اس نے جہاز اڑایا. تو کیا یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل نہیں بن سکتی وہ عورت کہ اس نے عبایا پہن کے ایک جہاز اڑایا آسمان میں، آسمان کی بلندیوں میں؟ تو ہمیں اس طرح کے لوگوں کو بنانا چاہیے نا اپنا رول ماڈل، نہ کہ بلاگرز وغیرہ کو انفلوئنسر کہا جانا چاہیے. اچھا، آپ اس چیز کے خلاف ہیں کہ یہ انفلوئنسر ہیں؟ انفلوئنسر کون ہوتا ہے؟ انفلوئنسر وہ ہوتے ہیں جو آپ کو انفلوئنس کریں، اور انفلوئنسر ہرگز وہ نہیں ہوتے جو آپ کو غلط بات پر انفلوئنس کریں. اچھا، آپ بلاگرز کو زیادہ خلاف نہیں ہوگی؟ نہیں، ہر بات میں اگزامپل ہی ہونے کی آتی ہے. اچھا، نہیں مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے نا، مطلب ایسے لوگوں سے امپریس ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے متاثر ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ
کے مطلب دین کے ساتھ چل رہی ہوں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں, ایسا ہی ہے؟ جی اسی طرح ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, بند کرتے ہیں. آپ نے ابھی نماز پڑھ کے پھر سونا بھی ہے, ٹھیک ہے, ریسٹ بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ نئی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے. ابھی جو ہے وہ اتنی کنورسیشن کافی ہے, پھر انشاءاللہ تمہارے ساتھ نا دوبارہ سے ہم بات چیت کریں گے. کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے. ہاں مزہ آتا ہے, بولنے کا تو ویسے بہت شوق ہے. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب کرے اور اسی طرح نا مستقل مزاجی دے, ٹھیک ہے. کئی بار ہم دین میں آ کر نا بہت سارے کام کرتے ہیں شروع, لیکن ہم اس کو نا کنٹینیو نہیں کر پاتے, ٹھیک, اور ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے, اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی یہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, بس کوئی بھی کام کرنا ہے تو بس اللہ کا حکم ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, دوبارہ سے ہم بات کریں گے اس طرح سب کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر. اور اللہ حافظ کر دیں آپ. اللہ حافظ.